1000 بار ذکر کرنے کے برابر یہ ایک تسبیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھے گا اللہ فرمائے گا مانگ میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 1000 ذکر کے برابر یہ ایک تسبیح۔ رجب کے مہینے میں جو یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بے شمار فضیلت قرآن اور حدیث پاک میں آئی ہے، اور ہر ذکر کی ایک خاص تاثیر اور برکت ہوتی ہے، لیکن کچھ ذکر اور عبادات ایسی ہیں جو رجب میں کرنے سے ان کا اثر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے، تو انہی میں سے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم تسبیح ہے جو 1000 ذکر کے برابر ہے، اور یہ تسبیح رجب کے مہینے میں پڑھی جائے تو اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کو بلند آواز یا آہستہ آواز میں پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ ذکر کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت و سرور اور انصبات پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے، ذکر الہی سے شیطان ذلیل و رسوا ہو کر مکھی اور مچھر کی طرح ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ذکر الہی غموں اور پریشانیوں کا علاج ہے، ذکر الہی سے دل میں مسرت اور خوشی پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی سے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے، ذکر الہی سے بدن اور دل کو تقویت ملتی ہے، ذکر الہی سے انابت رجوع اللہ حاصل ہوتی ہے، ذکر الہی سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، ذکر الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ذاکر کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر الہی سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، ذکر الہی سے چہرہ اور دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے، ذکر الہی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر الہی سے انسان کی زبان لغویات یعنی غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے، ذکر الہی کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت سے معمون رہے گا۔ ذاکر کو ذکر الہی کی برکت سے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو مانگ کر لینے سے بھی نہیں ملتی۔
ذکر الہی تمام تر عبادات سے آسان اور افضل ترین ہے۔ ذکر الہی صدقہ و جہاد سے افضل ہے۔ ذکر الہی سے دل کی قساوت نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی محبت الہی کا دروازہ ہے۔ ذکر الہی ہر قسم کے شکر سے اعلیٰ ترین شکر ہے جو مزید نعمت کا باعث ہے۔ ذکر الہی اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں کا موجب ہے۔ مجالس ذکر جنت کے باغات ہیں۔ مجالس ذکر فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اہل ذکر سے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں فخر فرماتے ہیں۔ ذکر الہی انسان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ فرشتے ذاکر کے لیے یعنی ذکر کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے نفاق سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی سے شیطانوں میں گھرے ہوئے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ذکر الہی دل اور روح کی غذا اور خوراک ہے۔ ذکر الہی اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ ذکر الہی کا نور ہر جگہ اور ہر موقع یعنی دنیا، قبر، آخرت، پل صراط پر جگمگاتا رہے گا۔ ذاکر کو اللہ بھی یاد کرتا ہے۔ ذاکر کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی سے ہر مشقت آسان ہو جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی سے ہر مصیبت اور رنج و غم زائل ہو جاتا ہے۔ ذاکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ تصدیق کرتا ہے۔ ذکر الہی سے جنت میں سونے اور چاندی کے شجر و محل تیار کیے جاتے ہیں۔ ذکر الہی جہنم سے آڑ کا سبب ہے۔ ذکر الہی کی کثرت نفاق سے برات کی سند ہے۔ ذکر الہی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، ایک استغفار اور دوسرا ذکر الہی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان ہو یا حیوان، ان سب میں یکساں طور پر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ماں کا اپنے بچوں سے پیار کرنا یا استاد کا اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آنا یا کسی تخلیق کار کا اپنی تخلیق کو چاہنا بھی محبت ہی ہے۔ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ کو بھی اس سے محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت بھی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ ان قیدیوں کو ملا، اس نے فوراً سے اسے سینے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، جب تک کہ اس کے بدن میں طاقت رہے گی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اس لیے انسان پر واجب ہے کہ وہ بھی اپنے مالک حقیقی سے محبت کرے۔ اشد حب اللہ یہ دراصل ایک فلسفہ ہی نہیں ہے بلکہ فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے کہ ہر باشعور انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل، نسب العین یا نمونہ ٹھہراتا ہے اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا اور مرتا ہے، قربانیاں دیتا اور ایثار کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی قوم کے لیے تو کوئی وطن کے لیے اور کوئی خود اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے۔ انہی لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہم آئے دن ان لوگوں کو اپنی نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور ان کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بندہ مومن سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ ذکر الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین نہایت اعلیٰ اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین، مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے
کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ تمام اعمال ذکر الہی کو دوام اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہیں۔ مقابلہ اعمال میں ذکر الہی کرنے والے جیت جائیں گے۔ ذکر انسان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ فرشتے ذاکر کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جیسا کہ تائب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے نفاق سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ ذکر الہی کی لذت تمام لذات سے بہتر لذت ہے۔ کثرت ذکر سے گواہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے شیطانوں میں گھرے ہوئے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ذکر الہی سے بے حد قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی کی مشقت اور دیگر معمولات کی زیادتی و تکالیف کی شکایت کرتے ہوئے اپنے پیارے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم طلب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خادم دینے کی بجائے رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا، خادم کے بجائے یہ کلمے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر لمحہ ہر موڑ پر ذکر الہی کا ہی درس دیا ہے۔ گھر سے نکلیں تو دعا، بازار جائیں تو دعا، سواری پر سوار ہوں تو دعا، شہر میں داخل ہوں تو دعا، پانی پئیں تو دعا، کھانا کھانے سے فارغ ہوں تو دعا، مسجد میں داخل ہوں تو دعا، اور نماز تو دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ مسجد سے اگر باہر نکلیں تو دعا، لباس پہنے تو دعا، الغرض جملہ عروسی میں جانے کی دعا۔ دین اسلام نے انسان کو کسی بھی موڑ پر بے رہبرو نہیں چھوڑا، ہر مقام پر ذکر الہی کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہیں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، کثرت سے ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے رب کائنات نے بخشش کے ساتھ اجر عظیم رکھا ہے۔ اس لیے فارغ اوقات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ علم نشرح۔ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام سوال اور دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے، اللہ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب رجب میں اللہ کا بندہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی برکتیں اور کامیابیاں عطا کرتے ہیں کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ رجب کے مہینے کی عبادت میں انسان اگر دل سے خدا کے سامنے جھک کر یہ تسبیح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو یہ تسبیح جو 1000 ذکر کے برابر ہے، اللہ کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو قبولیت کا اشارہ دے دیتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کی تمام مشکلات کو آسان کرتی
ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں بندوں پر چھا جاتی ہیں۔ انسان کی دعائیں خواہ وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح چھوٹی سی ہے لیکن میزان عمل میں 1000 ذکر کے برابر ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے شیطان دور اور خدائے رحمان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی اس نے بہت زیادہ کثیر مقدار میں اللہ کا ذکر کیا۔ تو وہ تسبیح یہ ہے جو 1000 ذکر سے بھی افضل تسبیح ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کہے گا مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کی محبوب تسبیح ہے۔ تو یہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہے۔ 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ کر یہ عمل کریں۔ پڑھتے وقت جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو وہ آپ کے دل کی ہر خواہش کو جان لے گا اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ یعنی کہ ایک تسبیح 100 دانے والی آپ سبحان اللہ کی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح الحمدللہ کی، پھر اللہ اکبر ایک تسبیح پڑھیں گے۔ جب آپ یہ تسبیح تینوں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر کسی اور طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ بے شک اگر کوئی اور چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو وہی تعلیم فرماتے۔ تو تسبیح فاطمہ کو لازمی پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں تو اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے بیماریاں، پریشانیاں، اچانک آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا سال آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور رزق کی تنگی سے بچا لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے معبود، اے میرے رب، تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا بندگی کے کوئی لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں ان کے وہ کام پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔
اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار کوئی بھی اللہ کا پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔